آج ہم پاکستان اور چین کے تعلقات کے کافی پیچیدہ اور ہمیشہ بدلتے ہوئے منظرنامے پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ گفتگو خاص طور پر ان طلباء کے لیے اہم ہے جو سی ایس ایس، پی ایم ایس یا پی سی ایس امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارا موضوع ہے مشترکہ مستقبل، پاکستان چین تعلقات، اور ہماری بات چیت کی بنیاد 23 اگست 2025 کے ڈان اخبار کا ایک اہم اداریہ ہے۔ جی وہ اداریہ کافی جامع تھا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس اداریے کے جو کلیدی نکات ہیں ان کو نکالیں، ان کا تجزیہ کریں، تاکہ اس اہم رشتے کی موجودہ صورتحال، علاقائی مضمرات اور ظاہر مستقبل کے چیلنجز کو سمجھا جا سکے۔ یہ سب پہلو امتحانات کے لیے آپ جانتے ہیں بہت اہم ہیں۔ یقیناً یقیناً۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حال ہی میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا دورہ پاکستان ہوا، جو کافی اہمیت کا حامل رہا۔ اس دورے کا بنیادی پیغام کیا تھا اور یہ کس علاقائی تناظر میں ہوا؟ دیکھیں، یہ دورہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں اہم موڑ پر ہوا۔ دنیا بھر میں جیو پولیٹیکل صف بندیاں بدل رہی ہیں کافی تیزی سے، اور اسی پس منظر میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای پاکستان چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے اسلام آباد تشریف لائے۔ اس دورے کا سب سے نمایاں پیغام تو میرا خیال ہے بیجنگ کا اپنے اس عزم کا اعادہ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور اس تعلق کو یعنی مزید گہرا کرنے کا خواہاں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس دورے کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ وسیع تناظر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب کیا ان کے دورے کے دوسرے پڑاؤ بھی اہم تھے؟ بالکل، بہت اہم۔ پاکستان آنے سے پہلے وانگ ای بھارت بھی گئے تھے اور افغانستان کا دورہ بھی کر چکے تھے۔ ان دوروں میں انہوں نے ایک آپ کہیں دلچسپ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیائی ریاستیں چین کی فطری شراکت دار ہیں۔ اچھا، فطری شراکت دار۔ جی، یہ ایک وسیع علاقائی نقطہ نظر پیش کرتا ہے جو صرف پاکستان تک محدود نہیں۔ تاہم جب وہ اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے اسے اپنے 3 ملکی دورے کا سب سے اہم پڑاؤ قرار دیا۔ یہ بیان پاکستان کے لیے یقیناً اہمیت کا حامل تھا اور اس نے تعلقات کی جو خصوصی نوعیت ہے اسے اجاگر کیا۔ تو یہ فطری شراکت دار اور پھر سب سے اہم پڑاؤ، ان بیانات میں ایک طرح کا کیا کہیں توازن نظر آتا ہے یا شاید تھوڑا تناؤ بھی؟ کیا چین خطے میں سب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک خاص درجے دیتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا۔ ایسا لگتا ہے، اور اداریہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، کہ چین کی سفارتکاری کثیر الجہتی ہے۔ ایک طرف تو وہ پورے جنوبی ایشیا کو اقتصادی اور اسٹریٹجک لحاظ سے اہم سمجھتا ہے اور سب کے ساتھ بشمول بھارت مثبت تعلقات چاہتا ہے۔ اداریے میں ذکر بھی ہے کہ انہوں نے نئی دہلی میں کہا کہ رکاوٹوں کے باوجود وہ تعلقات بہتر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے ساتھ تعلقات کی تاریخی گہرائی ہے، سی پیک کی مرکزیت ہے، اسٹریٹجک ہم آہنگی ہے۔ یہ سب چیزیں اسے بلا شبہ ایک منفرد مقام دیتی ہیں۔ صحیح۔ وانگ ای کی پاکستان کی جو اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں، ان میں بنیادی طور پر اقتصادی اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی اور بار بار مشترکہ مستقبل کے ویژن پر زور دیا گیا۔ یہ مشترکہ مستقبل کا تصور تو کافی عرصے سے استعمال ہو رہا ہے۔ کیا اس دورے میں اس کی کوئی نئی جہت سامنے آئی یا کوئی خاص پہلو نمایاں ہوا؟ جی، اس دورے میں مشترکہ مستقبل کے تصور کو علاقائی استحکام سے، خاص طور پر افغانستان کی جو صورتحال ہے اس سے جوڑا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وانگی نے کابل میں طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کریں، لیکن ساتھ ہی اقتصادی تعاون بڑھانے کی پیشکش بھی کی۔ اچھا جی، جس میں سی پیک کو ممکنہ طور پر افغانستان تک توسیع دینا بھی شامل ہے۔ اور یہ بات اہم ہے کہ کابل میں جو یہ گفتگو ہوئی اس میں پاکستان بھی شامل تھا، یعنی سہ فریقی پاکستان افغانستان چین مذاکرات کا جو فریم ورک ہے اس کے تحت۔ یہ سہ فریقی مذاکرات کا فریم ورک یہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کی عملی اہمیت کیا ہے، خاص طور پر جب ہم افغانستان میں امن و امان کی وہ تھوڑی نازک صورتحال دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس فریم ورک کی اہمیت کم از کم نظریاتی طور پر تو بہت زیادہ ہے۔ یہ تینوں ممالک کو افغانستان میں سیکیورٹی خدشات، خاص طور پہ یہ جو سرحد پار دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور اقتصادی ترقی کے مواقع، ان پر براہ راست بات چیت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جی، ادارے کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہے کہ یہ علاقائی استحکام، خاص طور پر اقتصادی روابط کے ذریعے، اس کے لیے کلیدی پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ سی پیک کی افغانستان تک توسیع کا خیال وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
مگر ظاہر ہے اس کی کامیابی کے انحصار تینوں فریقین کی سنجیدگی پر ہے۔ بالکل۔ طالبان حکومت کی جانب سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کی پاسداری اور زمینی حقائق پر ہوگا۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، اس میں وقت لگے گا لیکن سمت مثبت ہے۔ اس علاقائی تصویر کو اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو اداریے میں امریکہ کے کردار کا ذکر ہے، خاص طور پہ ٹرمپ دور کے غیر متوقع رویے کا۔ اس کا کیا تعلق بنتا ہے چین کی ان حالیہ سفارتی کوششوں سے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اور بین الاقوامی تعلقات کے طلباء کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اداریہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے عالمی سطح پر ایک آپ کہیں غیر یقینی کی فضا پیدا کی۔ جی ہاں، کافی غیر یقینی تھی۔ بالکل، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک بشمول جنوبی ایشیا کے اپنی خارجہ پالیسیوں کا آز نو جائزہ لینے پر ان میں تبدیلیاں لانے پر مجبور ہوئے۔ وہ اب یوں سمجھیں صرف ایک بڑی طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے آپشنز کھلے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کا چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی طرف جو تھوڑا جھکاؤ نظر آ رہا ہے وہ بھی اسی عالمی غیر یقینی کا نتیجہ ہے؟ اداریے کا تجزیہ تو کچھ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگرچہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کافی مضبوط ہیں لیکن ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں۔ عالمی سیاست میں جب غیر یقینی کی صورتحال ہو تو ریاستیں اکثر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے زیادہ آپشنز تلاش کرتی ہیں۔ صحیح۔ تو ہو سکتا ہے نئی دہلی محسوس کر رہا ہو کہ بیجنگ کے ساتھ مکمل مخاصمت شاید اس کے طویل مدتی مفاد میں نہیں، خاص طور پر اگر امریکہ کی پالیسیوں میں غیر متوقع تبدیلیاں آتی رہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت اور چین کے اپنے پیچیدہ دو طرفہ مسائل بھی ہیں، خاص طور پر سرحدی تنازعات، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو کیا خطے میں تعاون بڑھانے کی یہ کوششیں صرف بیرونی دباؤ یا عالمی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے یا اس میں کوئی اندرونی منطق بھی ہے؟ مطلب کیا خطے کے ممالک خود بھی یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بیرونی عوامل تو یقیناً اثر انداز ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اداریہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ایک مربوط، خوشحال اور پرامن جنوبی ایشیا وہ خود خطے کے تمام ممالک کے بنیادی مفاد میں ہے۔ جی یہ تو ہے۔ اندرونی طور پر بھی اقتصادی ترقی، علاقائی تجارت اور مشترکہ چیلنجز ہیں جیسے ماحولیاتی تبدیلی ہے، دہشت گردی ہے، ان سے نپٹنے کے لیے تعاون ضروری ہے۔ اداریے کا خیال یہ ہے کہ چین اپنی اقتصادی طاقت اور سفارتی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ کیٹلسٹ یا محرک ثابت ہو سکتا ہے جو خطے کی ریاستوں کو ان کے باہمی اختلافات کے باوجود قریب لانے میں مددگار ہو۔ یہ ایک بڑا ویژن ہے جس کی عملی تعبیر میں ظاہر وقت لگے گا۔ یہ علاقائی اور عالمی تناظر سمجھنے کے بعد آئیے اب خاص طور پر پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات پر واپس آتے ہیں۔ یہ تعلقات تو آل ویدر فرینڈشپ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی بنیاد کیا ہے اور یہ کن شعبوں پر محیط ہیں؟ یہ تعلقات واقعی دہائیوں پر محیط ہیں اور ان کی بنیاد باہمی اعتماد اور مستقل حمایت پر رکھی گئی ہے۔ اداریے میں بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان نے کئی اہم موڑوں پر چین کی غیر متزلزل حمایت کی ہے اور جواباً چین بھی ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ اقتصادی ہو سفارتی ہو، پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ یہ تعلقات محض رسمی نہیں ہیں، یہ گہرے تصویراتی یعنی اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں۔ ان میں جیو پالیٹکس یعنی علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت اور اکثر یکساں موقف، اقتصادی تعاون جس کی سب سے بڑی مثال آج کل CPEC ہے، اور مضبوط دفاعی روابط، یہ سب شامل ہیں۔ یہ تو تعلقات کی مضبوطی کی بات ہوئی، لیکن کیا یہ راستہ بالکل ہموار ہے؟ کیا کوئی مشکلات نہیں ہیں؟ اداریے میں کچھ چیلنجز یا رکاوٹوں کا بھی اشارہ ملتا ہے، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی بین الاقوامی تعلق چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ چیلنجز سے خالی نہیں ہوتا۔ پاک چین تعلقات کو بھی کچھ اہم چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک بڑا چیلنج جس کا ذکر وانگ آئی نے اسلام آباد میں اداریے کے مطابق عوامی سطح پر بھی کیا، وہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں اور CPEC سمیت دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کا ہے۔ اس سیکیورٹی کے معاملے پر عوامی سطح پر بات کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ معمول کی بات ہے؟ یہ قدرے آپ کہہ سکتی ہیں غیر معمولی ہے، اور یہ اس معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ عموماً ایسے حساس معاملات بند دروازوں کے پیچھے ہی زیر بحث آتے ہیں۔ اس کا عوامی ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بیجنگ اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے اور پاکستان سے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کی توقع رکھتا ہے۔ اچھا،
اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ہر صورت یہ یقینی بنانا ہوگا کہ دہشت گرد گروہ یا کوئی بھی دشمن عناصر ملک میں چینی مفادات کو نشانہ بنا کر ان تعلقات کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ صرف قانون نافذ کرنے کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس کا براہ راست اثر سی پیک کی رفتار پر، مستقبل میں چینی سرمایہ کاری پر اور مجموعی دو طرفہ اعتماد پر پڑتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اندرونی سیکیورٹی چیلنج ہے۔ یہ تو ہوا اندرونی چیلنج، کیا ان تعلقات کو کوئی بیرونی چیلنج بھی درپیش ہے جس کے اداریے میں ذکر ہو؟ جی ہاں، اداریہ ایک اہم بیرونی چیلنج کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کچھ عالمی طاقتیں، خصوصاً امریکہ، پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کو، خاص طور پر گہرے ہوتے ہوئے تعاون کو، بالخصوص دفاعی اور اسٹریٹجک شعبوں میں پازیٹیو نظر سے نہیں دیکھتے۔ امریکہ یہ بات کئی بار واضح کر چکا ہے۔ یہ تو پاکستان کو ایک بہت ہی نازک پوزیشن میں ڈال دیتا ہے، خاص طور پر جب پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو ایک کلاسک بیلنسنگ ایکٹ یا توازن قائم رکھنے والا چیلنج ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے اس وقت شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف اس کا دیرینہ اور انتہائی اہم اسٹریٹجک پارٹنر چین ہے، جس کے ساتھ اقتصادی مستقبل بھی جڑا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے، جو ایک عالمی سپر پاور ہے اور جس کے ساتھ تعلقات کی بحالی بھی پاکستان کی معاشی اور سفارتی ضرورت ہے۔ اداریہ اسی سفارتی مخمسے یا ڈائلیما کو اجاگر کرتا ہے۔ تو اس نازک توازن کو برقرار رکھنے کے بارے میں اداریے کا کیا مشورہ ہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ دونوں بڑی طاقتوں کو بیک وقت خوش رکھا جا سکے؟ اداریہ اس حوالے سے بہت واضح موقف پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا یقیناً پاکستان کے مفاد میں ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، لیکن یہ بہتری چین کے ساتھ پاکستان کے بنیادی اقتصادی اور دفاعی تعاون کی قیمت پر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یعنی ایک کی قیمت پر دوسرا نہیں۔ بالکل، یعنی اسلام آباد کو واشنگٹن اور بیجنگ کے ساتھ اپنے تعلقات میں ایک نہایت محتاط اور سمجھداری پر مبنی توازن قائم کرنا ہوگا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ اکثر ان دونوں بڑی طاقتوں کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی نہایت مہارت سے چلانی ہوگی، تاکہ وہ کسی ایک کیمپ کا حصہ سمجھے جانے کے بجائے اپنے قومی مفادات کا تحفظ کر سکے۔ یہ توازن کا سوال اکثر امتحانات میں پالیسی آپشنز کے طور پر پوچھا جاتا ہے۔ کیا اداریہ کوئی عملی راستہ سجھاتا ہے کہ یہ توازن کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ کوئی عملی تجاویز؟ اداریہ براہ راست کوئی تفصیلی روڈ میپ تو نہیں دیتا، لیکن اس کا جو مجموعی تجزیہ ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات واضح رکھنی ہوں گی۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری اور سی پیک کی تکمیل یہ بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ جی۔ امریکہ کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور مخصوص سیکیورٹی شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے ساتھ شفاف اور مفاد پر مبنی تعلقات استوار کرے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ایک مضبوط داخلی استحکام اور معیشت بھی ضروری ہے، تاکہ بیرونی دباؤ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، جو 23 اگست 2025 کے ڈان اداریے پر مبنی تھی، تو چند کلیدی نکات سامنے آتے ہیں جن پر CSS اور PMS کے طلبہ کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ پہلا، چین پاکستان کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات اور مشترکہ مستقبل کے ویژن پر پوری طرح قائم ہے، اور وانگی کا حالیہ دورہ اسی کا اعادہ تھا۔ بالکل۔ دوسرا، چین کی علاقائی پالیسی وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، جس میں وہ بھارت سمیت تمام پڑوسیوں سے تعاون چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کا رشتہ اب بھی خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا، یہ جو سہ افریقی پاکستان افغانستان چین مذاکرات ہیں، یہ علاقائی استحکام، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، اور ممکنہ اقتصادی روابط جیسے CPEC کی توسیع ان کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ چوتھا نقطہ جو میرے خیال میں بہت اہم ہے، وہ اندرونی چیلنج ہے، پاکستان میں چینی شہریوں اور مفادات کا تحفظ۔ یہ بیجنگ کی اولین ترجیح بن چکا ہے، اور اس پر عوامی سطح پر بھی بات ہوئی ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنا تعلقات کی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ اور پانچواں اور شاید سب سے پیچیدہ نقطہ وہ بیرونی اور سفارتی چیلنج ہے جو امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو درپیش ہے۔
اسلام آباد کو ان دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں ایک انتہائی نازک توازن قائم رکھنا ہے، جس میں قومی مفادات کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ تمام نکات پاکستان کی خارجہ پالیسی، علاقائی سیاست اور عالمی طاقتوں کے کردار کو سمجھنے کے لیے واقعی انتہائی اہم ہے۔ یقیناً، اور اس ساری بحث کے بعد ایک سوال جو طلباء کے لیے مزید سوچ بچار اور تحقیق کا باعث بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مشترکہ ویژن کو حقیقت بنانے، چین کی سیکیورٹی توقعات پر پورا اترنے اور بڑی طاقتوں کے درمیان کامیابی سے توازن قائم رکھنے کے لیے پاکستان کو اپنی داخلی سلامتی کی پالیسیوں، اپنی اقتصادی حکمت عملیوں اور اپنے سفارتی انداز میں کون سی ٹھوس قابل عمل تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف نظریاتی سوال نہیں، بلکہ پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین کرنے والا عملی چیلنج ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس اہم موضوع پر اس تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ تجزیہ ہمارے سامعین، خصوصاً سول سروسز کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ۔